ان کے سامنے اگر دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ چلتے چلتے مردے کی کھوپڑی ہے اس کو ٹھوکر لگی ہے اسے زندہ کر لی ہے. انہیں یہ طاقت ودیت کی بھی ہوئی تھی. انہیں کہہ رہے کہ اچھا چند پرندے پالو ڈفرینٹ قسم کے, انہوں نے پالے ہیں, ان سے پیار کرو, انہیں اپنے سے مانوس کیا ہے, ان کے مرشد بن گئے نا, مرید ہیں وہ, ٹھیک ہے, جینون عاشق, پیار ڈال لیا جانو. جیسا وہ بلی کی ویڈیو مشہور ہوئی بھی ہے, اب مسلمانوں کو وقت پڑ گیا, پاکستانی مسلمان اس کے نیچے لکھنا شروع ہو گئے ہیں, اے بلی مولوی دی اپنی یہ تاں ہی پیار شیار کر دی پئی نہیں تے نہ پیار اسی طریقے کیتا نہ ویکھیا. یہ تو دسو نے بلی پھڑی کینجے, ساڈا تے یہ مسئلہ پہ ہے. تو بہرحال پوری دنیا حیران ہوگی کہ یار اتنا پیار, عبادت میں بھی اس نے بلی کی مطلب بلیسفیمی نہیں ہو گئی نا, گستاخی نہیں اس نے کہ مار نہیں دی بلی, یا شکر ہے کتے جلال چ نہیں آ گئے. پیار سے اس نے اسی قرآن کو وہ بلی سن بھی رہی ہے, اللہ کا جانور ہے, ایسا ہوا ہے. مسجد نبی میں پھر رہی ہوتی, سیدنا ابو ہریرہ ذہن میں فوراً آتے, وہ سرکار نے نام ہی رکھ دیا تھا بلیاں دا ابا, سرکار نے رکھ دیا, کوئی کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں, پیار سے لاڈ سے بلاتے ہیں. تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندے پالے ہیں, ان کے نام رکھے ہیں, پھر انہیں اپنے سے یعنی انہیں آواز جس کو دیتے تھے مٹھو مٹھو صاحب آ جاتے تھے فٹافٹ. اس کے بعد کہا اب انہیں ذبح کرو, یعنی جو تمہاری پیٹ جانور جو ہوتے ہیں ان سے پیار بڑا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اب اللہ کی راہ میں پہلے قربانی دو نا, جو اللہ کی راہ میں جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں نا, وہ مرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. انہیں وہ جب چاہے زندہ کر لیتا ہے. صحابہ کہف سوئے ہوئے ہیں, اٹھا دیا اس نے, نیند میں بھی بندہ مر گیا ہوتا ہے جو اللہ کے نام پہ سو جائے. 309 سال بعد بھی وہ آ گئے ہیں تندور تے روٹیاں لین, ٹھیک ہے. انہوں نے پتہ نہیں نا اللہ دے بندے کس قسم کے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہے, انہوں نے تندور کھانا پہ پتا چلتا ہے یہ وقت کا بادشاہ تھا. کبھی یہ اودی اولاد ہے ان نان لاندی پہ, کہندے کیوں انہیں نان لاندے نے, کہندے جی یہ نان کھاندے ہی مر گئے, انہاں دے نان نہیں نکلے, فلش زور لا رہے سن, یا اللہ نان کھڑیا جان کٹ, لیبل ہی نہ چھڑ دے, کہندے نے یا نان کھڑیا جان کٹ. تو خیر وہ پرندے بھی چاہے تھے اللہ کے بندے کے تھے, اس کے عاشق تھے, اللہ کے عاشق کے آگے سے عاشق تھے. سید کہتے ہیں عاشق کو, ایک عاشق ہوتا ہے, ایک عاشق بنانے والا ہوتا ہے, معشوق, ٹھیک ہے. حسن ہوتا ہے تو پھر عشق صاحب تشریف لاتے ہیں, عاشق کریٹ ہوتا ہے, عاشق بنتا ہے. حسن بے پرواہ ہوتا ہے, عشق گستاخ ہوتا ہے, وہ بھی کرے, نگاہ ہے اٹھ گئی ہوگی. تو بہرحال اب وہی ابراہیم علیہ السلام پکارتے ہیں انہیں پیار سے, تو آ جاتے ہیں اتنے ان کے ساتھ. وہ اب انہیں کہا انہیں ذبح کرو جی, اللہ کی راہ میں کرنا پڑے گا, اتنے پیارے لاڈلے جانور پکڑ کے ذبح کر دیا. اللہ نے کہا نہیں نہیں, انہوں نے قیمہ بنا, قیمہ بھی بنا دیا. جس طرح قربانی کے بکرے کو آپ لوگ الٹا لٹکا کے کھال کھینچ کے پھر ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کے کیچی کیچی کر کے اس کے دل کو, گوڈوں کو, ہڈیوں کو, اس کے بعد مکس کر کے پھر 3 حصوں میں بانٹ کے بھی آپ کی تسلی نہیں آتی. پھر آدھا فریج میں, آدھا کوکر پہ, پریشر کوکر پہ, پھر اس کو آئل اچھا ڈال کے, پھر ہری مرچیں, پھر ریڈ مرچیں, پھر پریشر, ٹھیک ہے. پھر جلتا جلتا وہ لے آتے ہیں ٹیبل پہ گرم گرم, ہاٹ اینڈ سیزلنگ, ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر سپرائٹ کے تڑکے, کھا پی کے فلش میں. مزہ نہیں آیا, قربانی والا جو چلا گیا تو انو مزہ نہیں آیا. لیکن ادھر ہی ہوتا ہے, مٹی مٹی میں چلے جاتی ہے, چٹھی چٹھی میں آنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ مٹیاں چٹیاں ہوئی ہیں, کچھ چٹیاں بھی ہوئی ہیں. بہرحال اب انہیں حکم دیا گیا کہ یہ جو قیمہ ہے اس کو مکس کر دو, سارے پرندوں سارا مکس کر دیا. اب انہیں مختلف پہاڑوں پہ جاؤ, یا ان کی وادی میں جو ارد گرد 3-4 پہاڑ تھے, ان کی چوٹیوں پہ جا جا کے رکھتے ہو. پہلے ان سے کشٹ بھی ٹھیک ٹھاک کرایا, بولا اتنی دور چھڈ کے آئے آنی نا. وہ سارے پہاڑوں پہ جا کے رکھا ہے گوشت, وہاں پہ چیلوں نے کھا لیا ہوگا, کبوں نے کھا لیا, وہی پھڈا, ٹھیک. اپنے گھر واپس آ گئے, کافی ٹائم ہو گیا ہوگا. کہا گیا کہ اب انہیں آواز دو. انہوں نے آواز دیا, وہ پرندے اسی طرح اڑتے ہوئے فوراً آ گئے, مطلب کوئی ٹائم نہیں لگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ایک مشکل نہیں ہے, دیکھ لیا تم نے,
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ نہیں کر سکتا. شک نہیں، اسے تشکیک کہتے ہیں. یہ تحقیق اور شک کے درمیان سے تشکیک ہے. کئی لوگ اس میں راستہ نکالتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے کہ یہ تشکیک کی تو اجازت ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، ان کے اللہ سے اپنے لاڈ ہیں. تو بہرحال اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے یہ. بالکل. اور سب ہے بی بی سارا کو وہ فرشتے جو آئے ہیں، جب وہ حضرت ابراہیم کہتے کدھر جا رہے ہو، کون لوگ ہو، کھانا نہیں کھا رہے ہو. حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے کھانا شانا رکھا، مسافر ہیں. یہ جو خاندان ہے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں تو واضح ان کا دسترخوان ظرف ہی ان کا بڑا وسیع ہوتا ہے. مہمان ہے تو انہوں نے پکڑ کے گھر بلا لیا. وہ ہیں فرشتے انسانوں کے روپ، ان کے آگے اب انسانی کھانا، مطلب انسانوں کے کھانے والا کھانا رکھ دیے. وہ کھا نہیں رہے تو یار انہیں شاید پسند نہیں آیا، یا کیا بات ہے کھانا نہیں مہمان کھا رہا. پھر وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور فی الحال فلاں بستی میں جا رہے ہیں. وہ بڑے پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ ادھر تو میرا بھائی لوط ہے. مطلب انہیں پتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، عذاب کے فرشتے کیسے ادھر جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، وہ مہلت پوری ہو گئی ہے، ہم انہیں وہاں سے نکالیں گے. اور بی بی سارا کے چہرے پہ ایک اسمائل آ، یہ بھی اللہ نے بیچ میں ذکر کیا، پتہ نہیں کیوں آئی. پھر وہ بی بی سارا کو خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ایک بیٹا ہوگا. وہ پریشان ہو کہتی میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، ساری زندگی تو ہے نہیں، تو ہوں میں بوڑھی ہوں. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. سیدنا اسحاق علیہ السلام وہ اولاد